زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو دل سے تمنا ہے وہ. پاکستان والے اعجاز رحمانی کے 5 نعتیہ مجموعے بالترتیب: اعجاز مصطفیٰ، تحریک رنگ، آخری روشنی، چراغ مدحت، آسمان رحمت، آبشار رحمت 1972 تا 2010 تک شائع ہو کر اشاقہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل علم قلم سے داد و تحسین حاصل کرتا. خواص میں کم، عوام الناس میں بہت زیادہ مقبول ہوا. ان کے لکھے ہوئے نعتیہ کلام کو ریڈیو اور ٹی وی پہ مشہور معروف ثنا خان حضرات نے پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی. وہ خود بھی ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں میں بالخصوص انبیاء نعتیہ مشاعروں میں اپنا کلام خوبصورت ترجموں کے ساتھ پیش فرماتے تھے. ثنائے سرور کونین جہاں باعث رحمت و برکت وہیں یہ نعت گو کے لیے مشکل ترین مرحلہ. اعجاز رحمانی لکھتے ہیں: ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے روشنی ناپید کی قتل ہو جانے والوں کا دکھ ہم سب کو ورثے میں ملا تھا. ان پرآشوب حالات میں اہل قلم اور دانشوروں نے کربلا کو اور زیادہ اپنے دل کے قریب محسوس کیا. ایک طرح سے مرثیہ نو ساختہ پاکستان کے باشندوں کے لیے زخموں کا مرہم اور قوت عمل بن گیا. ان اجتماعی جذبات نے پاکستان میں مرثیے کو بے انتہا سپورٹ کیا، جبکہ ہندوستان کے پاس ایسا کوئی جذباتی تجربہ موجود نہیں تھا. مقام افسوس ہے کہ آج ہندوستان میں اردو مرثیے کے احیاء کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا. پاکستان میں جدید مرثیے کے ارتقاء کی 70 سالہ تاریخ رسائی تخلیق و تحقیق کی انتہائی ثروت مند تاریخ ہے. ایک ایسی ادبی تاریخ جس نے اردو رزمیہ شاعری کو نئے شعری زاویے عطا کیے، جس نے مزاحمتی نظم نگاری کو تازہ فکری اسالیب دیے. اگر آج ہم پاکستان کے رسائی ذخیرے سے کچھ دیر کے لیے صرف نظر کر کے دیکھیں تو ہمیں جدید رسائی ادب بہت کم مایہ محسوس ہوگا. پاکستانی مرثیہ نگاروں اور نقادوں کی ادبی خدمات اردو کے جدید رزمیہ ادب میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. یہ وہ سنگ جانے والوں کا اسلام میں جہاد کا اسلام میں مسلمانوں دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو عرصہ حیات تنگ کر دیا. وقت کا تقاضا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبی الملاحم بھی ظاہر کی جائے. چنانچہ رحمان کیانی نے یہ فریضہ انجام دیا. ان کے کلام میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا تصور غزوات کے صبر کا تھا. وہ لکھتے ہیں: جب بھی سپاہیوں سے پیغمبر کو پوچھئے، خندق کا ذکر کیجئے، خیبر کو پوچھئے. سبحان اللہ. جب بھی سپاہیوں سے پیغمبر کو پوچھئے، خندق کا ذکر کیجئے، خیبر کو پوچھئے، بدر و احد کے صاحب آئیے لشکر کو پوچھئے، یا غزوہ تبوک کے سرور کو پوچھئے. ہم کو حنین و مشتہ و موتا بھی یاد ہیں، ہم امتی بانی رسم جہاد ہیں. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ نعت کا معاملہ بھی مرثیے کی طرح بہت احتیاط کا متقاضی ہے. عرفی کے 2 شعر بہت ہی معروف اور مشہور ہیں کہ عرفی مشتا این رہے ناکش نہ صحراس. عرفی مشتا، عرفی جلدی نہ کر، این رہے ناکش، ناک کے رستے پہ چلے ہو احتیاط کرو. یہ صحرا نہیں ہے جس میں آپ چلتے چلتے.
ہوشیار کہ راہ بر دمے تیرس قدم کا یہ تو تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہوشیار کہ نتواں بجکا ہم سرودن ناتے شہ کونین و مدیح کیو جمنا کہ خسرو اور جمشید کی مدح کرنا اور اس کا قصیدہ کہنا تو آسان ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا نہایت ناطق کے طور پر جو بھی اصناف ہوں ان کی مذہبی جہتیں کیا ہیں، مسلکی جہتیں کیا ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس کا. مگر جب ادب کے دائرے میں کسی صنف کا کی معیار بندی ہوگی اور اس کی گفتگو ہوگی تو ادبی تقاضے بھی پھر پیش نظر رکھے جائیں گے. سوال تو اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ابھی ذکر ہوتا ہے جب ہمارے یہاں نعت کے ادب کا ذکر ہوتا ہے تو موسیقار کوئی بھی ضرور زیر بحث آتے ہیں، اور انہوں نے ایک قصہ ڈالا ہوا ہے. اور محسن کی مدح میں انہوں نے حالی کو عسکری صاحب نے اس پہ گفتگو کی. اچھا میں بھی اس کا قائل تھا جو بات وہ کہتے تھے، لیکن میں نے یہ غور کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا نقطۂ نظر ہو کسی شخصیت کے بارے میں، بھائی میرا بھی نقطۂ نظر ہو.